بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاعدۃ الثانیہ الاصل فی العادات الالتفات الی المعانی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قاعدے ذکر کیے تھے، اس میں عبادات والا قاعدہ ختم ہوا. اب اس کے بعد عادات کے سلسلے میں فرماتے ہیں الاصل فی العادات الالتفات الی المعانی. عادات میں حکمتوں کی طرف، شریعت کی علتوں کی طرف زیادہ التفات ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے درمیان کے جو آپس کے مسائل ہے، معاملات ہے، معاشرات ہے، اور بھی دوسرے جتنے احکامات ہیں عادات کے سلسلے کے، ان میں حکمتوں اور علتوں کا خیال رکھنا اصل ہے. یہ بھی اکثری اعتبار سے ہی فرمائیں گے، ورنہ آپ سن چکے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی عادات میں کچھ مسائل ہے، عدت وغیرہ 4 مہینے 10 دن اور اس طرح کے دوسرے کچھ مسائل ہے جو تعبدی امور کی طرح جن کی حکمت بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے لیکن عادات میں یہ پہلو کم ہے اور عبادات میں یہ پہلو زیادہ ہے. آگے پھر امام کہلانی اپنی بات وہی نقل کریں گے اور قاعدے کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یہ قاعدہ جو ذکر کیا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ قاعدہ احکام کی حکمتوں اور اس کے جزوی مقاصد کی حدود کو متعین کرتے ہیں. اس لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت ساری دلیلیں ذکر فرمائی ہے. جیسے عبادات کے اندر تعبدی پہلو کے غلبے کے سلسلے کی دلائل ذکر کیے کہ نماز کی اپنی حیت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، بظاہر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. رات دن انسان اپنے کام میں بھی کرتا ہے، کبھی رکوع کی کیفیت میں جاتا ہے، قیام کی کیفیت میں ہوتا ہے، بیٹھنے کی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن شریعت نے ان کو تعبدی امور کے ذریعے عبادت قرار دیا تو وہ عبادت ہو گئی. خیر، عادات میں بھی اسی طرح ہے. چنانچہ عادات کی دلیلوں میں سب سے پہلے استقراء کی دلیل ذکر فرماتے ہیں. وذلك أن النظر في الأحكام المتعلقة بالعادات والمعاملات يرشد إلى أنها تدور مع مصالح العباد حيث دارت، فالشيء الواحد يمنع في حال ولا تكن فيه مصالح، فإذا كان فيه مصلحة جاز. بہت اچھی مثال سے سمجھایا کہ عادات اور معاملات سے متعلق شریعت کے احکام کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہماری نظر یہاں تک پہنچی کہ بندوں کے مصالح کی تکمیل کے لیے یہ احکام ہے اور ان کا دار و مدار انسان کی مصلحت پر ہے. مصلحت کا حصول جن صورتوں میں ممکن ہوگا یہ احکام بھی ان سے ہی متعلق ہوں گے، اور اگر کسی شکل کے اندر مصالح کا حصول ممکن نہیں ہوگا تو وہ چیز منع ہو جائے گی. آگے مثالیں سمجھا رہے ہیں اس کی. لیکن جو ہی دوسری صورت میں یہ ممکن ہوا وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مصلحتوں کے ساتھ گھومتا ہے. ایک چیز جائز ہے اور وہی دوسرے کسی موقع پر ناجائز ہے. جواز کی وجہ الگ ہے، عدم جواز کی وجہ الگ ہے. چنانچہ اس کی مثال دے رہے ہیں، بیع الدرہم بالدرہم الی اجل ممنوع فی الشریعۃ ویشترط فیہ الفوریۃ فی التقابض ویجوز فی القرض بما فیہ من مصلحۃ العباد، فجاز القرض استثناء من الاصل ورفعا للحرج عنہم وتحقیقا لمصلحتہم. مثال سمجھا رہے ہیں کہ درہم کی درہم سے بے ادھار تو جائز نہیں ہے. آپ سن ہی چکے ہیں، یہ سونا سونے سے مقابلہ ہو رہا ہے، چاندی کا چاندی سے مقابلہ ہو رہا ہے. اشیاء ستہ رضویہ میں سے ہے، اس لیے ان کی جنس بدل جائے تو کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن مجلس ضروری ہے موجود. اور اگر ایک ہی جنس ہے تو برابری سرابری بھی ضروری اور مجلس میں بھی ہونا ضروری. عام احوال میں درہم کی بے درہم سے شریعت نے منع کی. فوراً اس کے صحیح ہونے کے لیے قبضہ شرط ہے. لیکن یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں شریعت میں قرض کی مثال. ایک آدمی نے کسی کے پاس سے 100 درہم لیے ادھار کہ مجھے ضرورت ہے، تو یہ قرض دیا. اس کے پاس آ گئے، سامنے والے کو بھی کوئی وہی درہم اس کو دینا تھا تو وہ بھی چاندی ہی تھی، لیکن ادھار ہے، 1 مہینے کے بعد ادا کرنا ہے. اب یہاں شریعت مطہرہ نے درہم کی بے درہم سے ہو رہی ہے بظاہر، یعنی شکل تو وہی بن رہی ہے کہ ایک آدمی ابھی 1 روپیہ لے رہا ہے اور وہی روپیہ ایک مدت کے بعد، وہی مطلب اس کی جنس ایک مدت کے بعد ادا کرے گا. تو ان کا آپس کا جو معاملہ ہوا یہ ادھار کا ہوا. مجلس میں دونوں طرف سے تقابض نہیں ہوا اور دونوں طرف سے چیزیں درہم ہی کی. ایک تو یہ ہے کہ درہم سے کوئی چیز خریدی جائے، وہ ایک الگ مسئلہ بن جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے بندوں کی مصلحت کے پیش نظر قرض کو جائز کیا. یہاں اس مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرض کے جائز ہونے کے حکم میں بندوں سے حرج دور کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے گنجائش دی. قرآن کریم نے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى اور اس طریقے کی دوسرے مسائل ذکر کیے.
حدیث شریف میں قرض کی فضیلتیں ذکر فرمائی. تو بندوں کے حکم میں قرض کی شکل میں جب یہ مال آ رہا ہے تو اس وقت جائز ہوا، اور بے کی شکل میں اس کو ناجائز کہا، اس لیے کہ وہاں اس کی دوسری شکلیں موجود ہیں. قرض ایک ضرورت ہے، بے ضرورت تو ہے، لیکن اسی درہم کی درہم سے بے یہ ضروری نہیں ہے. خیر، اسی طرح دوسری مثال دی جا رہی ہے، وبيع الرطب باليابس أو التمر يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا في غير مصلحة ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة كما في العرايا. اسی طریقے سے یہاں بھی ذکر کیا. یہ مثال بھی آپ سن چکے ہیں، تازہ کھجور اور خشک کھجور کھارے، ان کی بے مصلحت نہ پائے جانے کی صورت میں غرر اور ربا کی وجہ سے ممنوع ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان یہ سوکھی ہے اور وہ تر ہے، اس میں پانی کا مادہ ہے اور اس میں نہیں ہے، تو خارج زیادہ جائے گی اور کھجور کم جائے گا. خیر، تو غرر اور ربا دونوں چیزیں پائی جاتی. سود تو ظاہر میں سمجھ میں آتا ہے اور کتنا ہوگا یہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن بیع عرایا اس کے اندر شریعت مطہرہ نے اجازت دی. جن حضرات نے عرایا کو بیع کہا ان کے نزدیک بیع ہے، احناف کے نزدیک یہ عطیۃ ہے، بخشش ہے. ترمذی میں تفصیل سے یہ مسئلہ آتا ہے، درس ترمذی میں، اور آپ سن چکے ہیں اس کے اندر عرایا کی مالکیہ نے الگ تفسیر کی، شوافیہ نے الگ کی، پھر مالکیہ اور احناف کے درمیان تھوڑا سا فرق رہا اور ہم نے اس کو عطیہ کے درجے میں سمجھا. تو خیر، بتلانا یہ ہے کہ وہاں حدیث شریف میں یہاں جو فتویٰ اور مسئلہ بتلایا جاتا ہے یہ تمام ائمہ کے یہاں متفق علیہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اپنے مسلک کے اعتبار سے قاعدہ ذکر کر رہے ہیں تو مثال اپنی دے رہے ہیں. ہماری اوپر والی مثال چلی درہم کی درہم سے، تو کھجور میں ایک طرف منع فرمایا گیا ان دونوں کی آپس میں بحث ہے، اور جب عرایا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اپنا ایک درخت دے دیتا ہے بطور عطیہ کے یا بیچتا ہے، جو بھی شکلیں ائمہ کے یہاں ہیں. اب اس کے بعد جب اس کی مدت ہوتی ہے تو باغ والا یہ نہیں چاہتا کہ میرے باغ میں بار بار یہ درخت والا آتا رہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اوپر تمہارے جھاڑ میں کتنا کھجور ہے، اتنا ہم تمہیں توڑے ہوئے دے، یہ اٹکل سے دیا تو غرر ہوا، کمی بیشی کا اندیشہ. اور اموال ربیہ میں سے ہے تو ربا بھی اس کے اندر آ گیا، تو یہ جائز نہیں ہوا. اب جو عطیہ کہنے والے احناف کہیں گے وہ عطیہ، لیکن وہاں بھی تو جائز چیز آ رہی ہے اور وہاں ان کے نزدیک بے ہے، تو بے کی شکل میں اور زیادہ ممانعت ہے. عطیہ تو بخشش ہے تو بخشش میں تو کچھ بھی کمی جاتی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اس طرح نہیں ہے. خیر، تو مثال اصل نہیں ہے، مثال سے جو قاعدہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہمارے یہاں اوپر والی مثال، مالکیہ اور شوافی کے یہاں تھوڑے فرق کے ساتھ یہ مثال. چونکہ ہمارے یہاں یہ بے نہیں ہے اس لیے مثال میں من وجہ مطابقت نہیں ہے. آگے اس کے بعد کتاب و سنت میں استقراء کی مثال بتلاتے ہیں. کذالک فإن استقراء النصوص الشرعیہ من القرآن والسنت یرشد الی ھذا الامر. جب ہم عبادات کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور عادات کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شریعت جہاں عادات کو ذکر کرتی ہے وہاں کثرت سے اس کے ساتھ سیاق و سباق میں اس کی حکمت مصلحت ذکر کرتی ہے. مثال دے رہے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کرتا ہے تو اسلامی شریعت کے اندر قتل کرنے والے نے جو قتل کیا ہے مقتول کے اولیاء کو دیت لینے کا بھی حق ہے اور اس کے ساتھ قصاص کا بھی. جب وہ قصاص لے رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قصاص متعین کیا اس کی حکمت قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. ایک آدمی دوسرے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھے گا تو زندگی پر کبھی یہ ہمت، اب اس کے بچے ہوں گے، اس کی بیوی ہوگی، رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے معیشت کے اعتبار سے مسئلہ، یہ سارے قاتل نے جب کسی کو قتل کیا تو دوسرے لوگوں نے قاتل کی ان کیفیات کو دیکھا تو اس نے بھی تو کسی ایک انسان کو قتل کیا تھا، اس کے بھی تو بیوی بچے مرے ہوئے تھے. اب ایک آدمی دوسرا جب قاتل کو دیکھے گا قتل ہوتے ہوئے اور اسی طریقے سے اس مقتول کو بھی دیکھے گا، اس کے رشتہ دار بھی پریشان، یہ بھی پریشان، تو اب وہ سمجھ جائے گا کہ زندگی بھر مجھے اپنے اولاد کو اس طرح کرنا ہے اور نہ کسی کی اولاد کو اس طرح کرنا ہے. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. ایک دو قصے ہوئے لیکن پوری انسانی برادری پر بریک لگ گئی، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. اسلامی قانون جہاں جن ملکوں میں نافذ تھے ابھی بھی ہلکے پھلکے جہاں کہیں بھی ہے وہاں پر یہ اصول اور یہ ضابطوں کی بنیاد کے اوپر وہاں قتل کی واردات کم ہوتی ہے. رات دن اس کے تجربے لوگوں نے کر لیے. اس آیت سے استدلال کی وضاحت تھوڑی آگے آ رہی ہے. وجہ الدلالۃ ان فی اقامۃ القصاص حیاۃ للامہ لما فیہ من منع الجوع
من منع اللجوء الى السعر المفضي الى قتل غیر القاتل. آپ جانتے ہیں جاہلیت کے اندر ایک آدمی کسی کو قتل کرتا تھا، دوسرا اس کے رشتہ دار کو قتل کرتا تھا. اس طرح قتل کی واردات خاندان در خاندان، پیڑھی در پیڑھی چلتی رہتی تھی، جس سے دونوں خاندان خوف کے ماحول میں جیتے تھے اور پھر بدلہ لے لے، موقع جیسا آیا انتقام لے لیا، اچانک کسی پر حملہ کر دیا اور کسی کو قتل کر دیا، ایک کے بدلے میں 2 کو قتل کیا، 2 کے بدلے میں 5 کو قتل کیا. اس طریقے سے یہ جتنی بھی ناانصافی کی چیزیں ہو رہی تھی، شریعت اسلامیہ نے اس کا اختیار اس بندے کو نہیں دیا جس کے رشتہ دار کو قتل کیا گیا. ایک طرف لوگوں کو قتل سے منع کیا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، یہ قاضی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، تو ایک طرف منع کیا. اب اس کے بعد جب اس شخص نے قتل نہیں کیا، وہ اسلامی کورٹ میں گیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ افراط و تفریط سے دونوں خاندان بچ گئے. اور اب اسلامی شریعت وہی قانون نافذ کرتی ہے، اور وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہو رہا ہے جو مقتول کے اولیاء کو مطلوب ہے، چاہے قصاص چاہے دیت. تو اس بنیاد کے اوپر شریعت مطہرہ نے انسانوں کے ہاتھ میں لگام، جس کو آج کل بولا جاتا ہے گن کلچر، کہ ہر ایک کے ہاتھ میں گن، جیسے امریکہ میں ہے گن کلچر، پاکستان کے کچھ علاقوں میں ہے جہاں قانون اور قاعدے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، قبائل اپنے اعتبار سے چلاتے، تو وہاں پر افراط و تفریط کا شکار. جاہلیت میں یہی ہوتا تھا، تبھی تو قرآن کریم نے قصاص کے حکم کو نافذ کیا، ان النفس بالنفس والعین بالعین، یہ سارے اصول اور ضابطے کیوں ذکر کیے؟ تو خیر یہاں بتلانا یہ ہے کہ اس کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہے. جب انسان نہیں قتل کرے گا، وہ کہے گا ہم تو کورٹ میں جا رہے ہیں، تو کورٹ فیصلہ کرے گی، تو یہ سمجھے گا کہ اس کو اب جو قتل کیا گیا وہ اسلامی حکومت نے قتل کیا ہے، مقتول کے ورثاء نے قتل نہیں کیا، انہوں نے تو کیس دائر کیا اسلامی شریعت میں. تو خیر بتلانا یہ ہے کہ اس طرح قصاص معاشرے کو افراتفری سے محفوظ کر کے امن کا باعث بن جاتا ہے. اسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے بات اور بھی ہے کہ قصاص کا یہ حکم قتل کا ارادہ کرنے والوں کو اپنے ارادے سے عمل سے روکتا ہے. جیسے ابھی میں نے کہا، اپنی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی دوسرے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے گا، اس کے بیوی بچوں کو روتے چلاتے ہوئے دیکھے گا، تو زندگی بھر کبھی وہ دوسرے کسی کو قتل نہیں کرے گا، تو وہ روکتا ہے. اس طرح بہتوں کی زندگیاں بچ جائے گی. تو اسلامی شریعت نے یہ جو اس طرح کے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے، یہ حکمتیں ان آیات میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی اور وہ آنکھوں سے مشاہدتاً نظر آ رہی. ایک اور آیت ذکر کر رہے ہیں، وقوله تعالی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے. فی النہی عن اکل المال بالباطل حفظ للمال اولا، سب سے پہلے تو انسانوں کا مال بچ جائے گا. چوریاں ڈکیتیاں جو ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے غصب وغیرہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح کاروبار میں ایسی غلط قسم کی شرطیں کر کے سامنے والے کو مجبور کیا جاتا ہے، بے مکرہ ہوتی ہے، بیچارہ مجبوراً بیچ رہا ہے، اس قسم کی. خیر وہ تو آخری درجے کی ہے، اصل تو سیدھا ہی باطل طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہے، چوریاں ڈکیتیاں، مال کی حفاظت نہیں ہوتی ہے. آدمی کتنی محنت مشقت سے مال کماتا ہے اور کوئی آ کر اس کا مال لے جاتا ہے. پوچھ لیجئے افریقہ والوں کو. وَذَرْهُمْ لِأَسْبَابِ الْخِصَامِ وَالنِّزَاعِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ ثَانِيًا. دوسرا یہ بھی فائدہ ہوا کہ معاشرے کے افراد کو باہمی لڑائی جھگڑوں سے بھی یہ ممانعت محفوظ رکھتی ہے. جب شریعت نے روکا کہ کسی کے مال کو ناحق نہیں لینا ہے، اب آپ کا نفس کبھی آپ کو ورغلاتا ہے لیکن آپ رک جاتے ہیں، تو آپ کو روکا شریعت نے تاکہ نوبت ہی نہیں آئی کہ کسی کا مال باطل طریقے سے آپ کھا کر گنہگار ہو اور کسی کو نقصان پہنچاؤ. یہ شریعت کے فائدے ہیں سب. حدیث شریف آیت کریمہ میں اموالکم بینکم بالباطل کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ فرما دیا. اچھا، اس کی ایک اور دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ روایت اس سے پہلے آ چکی، قاضی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے وہ غضبان، غصے کی حالت میں، فریقین درمیان فیصلہ کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ دلائل پر غیر جانبداری اور اطمینان سے قاضی غور نہیں کر سکتا. وہ خود غصے میں ہے، جذبات میں آ گیا، خون کا دوران ٹھیک نہیں ہے، مزاج میں اعتدال نہیں ہے، اس لیے یقینی بات ہے کہ قاضی سے کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو حدیث شریف میں پہلے سے اس سے منع فرمایا. یہ معاملات کے مسائل ہیں اور اس میں شریعت نے اس کی حکمت کو کہیں ذکر کیا اور کہیں حکمت خود سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ وہ غضبان ہی کی صفت فرمائی، تو معلوم ہوا کہ غضب میں کوئی چیز ہے اور وہ رات دن انسان دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو مناظرے کا اصول ہے. اور آج کل سیاست میں بھی پترکار لوگ یہی کرتے ہیں،
آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، ایسا چبھتا ہوا سوال کر دیتے ہیں کہ آپ بگولا ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. جب آپے سے باہر ہوئے، کنٹرول سے باہر ہو گئے، تو آپ افراط و تفریط کا شکار ہوں گے. آپ جو بھی چیز بولیں گے اعتدال سے نہیں بولیں گے. ان کو وہی مطلوب ہوتی ہے آپ کی بات. پھر بعد میں یہ کہتے رہے ہماری عبارت کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ تھا، اخبار والوں نے، میڈیا والوں نے ہماری بات کو بدل دیا. یہ تو ایک بہانہ بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہوتا بھی ہے. میڈیا والے آپ کی بات کو سائیکولوجیکل طور پر اٹھاتے ہیں، آپ کو سائیکولوجیکل طور پر اس طرح کرتے ہیں، اور پھر جب آپ جذبات میں آ گئے، بول دیا، تو جو مطلوب تھا ان کو وہ حاصل ہو گیا. خاص کر کے ہمارے علماء جو ڈیبیٹ میں جاتے ہیں، مناظروں میں، ایک تو گکے بکائے ہوتے ہیں، ان کی تو بات نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. اس قسم کے لوگ تو دین کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اہل حق عالم بھی جذبات میں آ کر کوئی چیز بولنے جاتے ہیں، یہ لوگ ان کو سوال ایسے کرتے ہیں تو جواب سنجیدگی سے، متانت سے، وہ غصے میں کتنا ہی دلائے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے ایک چھوٹا سا قصہ نقل کیا ہے. ٹرین میں آپ سفر کر رہے تھے، 4 آدمیوں کی وہ چھوٹا ڈبہ ہوتا ہے. مولانا بیٹھے ہوئے تھے، ایک سادھو بیٹھا ہوا تھا. چوتھی سیٹ وہاں ڈبہ دبا ہوا تھا تو 3 ہی دب گیا تھا، تو 3 ہی سیٹیں تھی. اب ایک اسٹیشن پر حضرت ٹھہرے، ایک ہندو فیملی آئی اپنے نوجوان بچی کو لے کر. مولانا کو دیکھا، سادھو کو دیکھا. انہوں نے مولانا خالد صاحب سے کہا کہ یہ بچی اب آپ کی ہے، فلاں اسٹیشن پر اس کو اترنا ہے. خیر مولانا نے بٹھا دیا، اس کا خیال رکھا. اب اس بچی کو مذاق سوجی کے مولوی مل گیا ہے، اس نے اسلام کے اوپر کچھ اعتراض کیے، عجیب و غریب قسم کے، سماجیات کے، شادی بیاہ کے، حلالے کے، اس قسم کے. حضرت مولانا اطمینان سے اس کا جواب دیتے رہے. یہ بچی پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے، میں آپ کو ہر ایسا سوال کرتی ہوں جو آپ کو غصے میں ڈالے، لیکن آپ غصے ہی نہیں ہو رہے. مولانا نے فرمایا کہ نہیں، آپ دین سے ناواقف، اس لیے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے جو سنی ہے وہ میرا کام ہے کہ میں صحیح جانتا ہوں تو میں تمہیں صحیح بتلاؤں. تو مولانا نے اس کو صحیح چیزیں بتلائی. خیر مجھے بتلانا یہ ہے، مولانا نے اس قصے میں ایک تو یہ بات کہی کہ ایک غیر مسلم ان کا اپنا ہم مذہب تھا، لیکن اس کے حوالے بچی کو نہیں کیا اور مولانا کے حوالے کیا. یہ اس ملک میں ابھی بھی انسانیت باقی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنے اخلاق سے اور زیادہ ان کے سامنے اس کو پیش کریں تو صحابہ کرام والی چیزیں آ جائے. دوسری بات اصل جو بتلانا ہے کہ حکمت اور مصلحت سے غصے میں آ جاتے، آپ جواب دیتے تو ہو سکتا ہے آپ آپے سے باہر ہوتے، وہ چیز جو اس کو کہنے کی نہیں ہے، اس کی سمجھ سے باہر کی ہے، آپ اس کو کہہ دیتے اور اسلام پر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے 10 نئے اعتراض کھڑے ہوتے. یہ سمجھتے نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی جواب میں شریک ہوتے ہیں. اس لیے وحید الدین خان صاحب کی ایک بات، چاہے ان سے چیزوں میں اختلاف ہے، مجھے پسند آئی کہ ڈبیٹ یہ مناظرہ ہے، اور مناظرے میں فریق کے مخالف کو دبانا مقصود ہوتا ہے، حق بات کہنا مقصود نہیں ہوتی ہے، محض یہ کہ سامنے والا دب جائے. مناظروں میں پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اس لیے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 10 سال مناظرے کیے لیکن ایک بریلوی بھی دیوبندی نہیں ہوا، تو اس میں نہیں. لیکن حکمت سے، مصلحت سے جب آپ سمجھاتے ہیں، آپ داعی بنیں، آپ مناظر نہ بنیں. داعی بننے والا یہ خیر خواہانہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والا بھی اس چیز کو سمجھ لے جو میں سمجھاؤں، اور وہ بھی راہ حق کو قبول کر لے جس طرح میں نے قبول کیا ہے. وہ اندر کا داعیہ سمجھانے کا ہوتا ہے، تو الگ الگ انداز سے آپ سمجھاتے ہیں. اللہ پاک کی مدد بھی ہوتی ہے. جب من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، آپ دعا الی اللہ کا مصداق بن رہے ہیں. دعا الی اللہ یہ بھی ہے کہ سیدھی دعوت دیں، اور دعا الی اللہ یہ بھی ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا تصفیہ کریں، ان کو اچھے انداز میں سمجھائیں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے. تو خیر بات تھوڑی دور جا رہی. اس قاعدے کی دلیل غصے کے متعلق ایک اور روایت ذکر کی، حدیث شریف میں ذکر فرمایا القاتل لا یرث، قاتل وارث نہیں ہوگا. یہ بھی حکمت ہے شریعت کی کہ جس کے لیے تو قتل کرنے جا رہا ہے، اپنے چچا کو، اپنے بھائی کو، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو جس کی وراثت تجھے ملنے والی ہے، تو ابھی سے اس کو قتل کر دیتا ہے کہ تو مرتا ہی نہیں ہے تو میں مر جاؤں گا تو پھر یہ مال کس سے فائدہ ہوتا ہے. تو آپ اپنے رشتہ دار کو ہی قتل کر دیتے ہیں. قتل کرنے کی وجہ مال لینا ہے، شریعت نے کہہ دیا کہ اس مال کا تو وارث ہی نہیں ہوگا. اب جب یہ مسئلہ اس کو معلوم ہوا کہ میں اگر اس کو قتل کروں گا تو نہیں قتل کرنے پر تو وراثت ملتی ہے، لیکن قتل کرنے پر مجھے وراثت نہیں ملے گی، تو یقینی بات ہے کہ وراثت ایک نعمت ہے، لہذا اس کو میں بالجریمہ گناہ کے ذریعے کیوں لوں. ولولا هذه العقوبة لاسترسل الناس في الاجرام واضطرب حبل الامن. اگر شریعت کا یہ اصول نہ ہوتا
تو لوگ قتل کر دیتے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن سے بھی وراثت ملنے والی ہے. شریعت مطہرہ نے اسے روک دیا تو اب یہ امن کا دروازہ کھل گیا، قتل و غارت گیری بند ہوگی، اس لیے کہ قتل کر کے تو محروم ہوں گا، بغیر قتل کے تو کچھ بھی ملے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں بے غرض سے منع فرمایا اس لیے کہ دھوکے والے حقوق کے اندر لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں. دھوکہ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک فریق زیادہ وصول کرنا چاہتا ہے، سامنے والے کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، اور پھر جب سامنے والے کو پتہ چلا تو آپس میں رنجش کیوں ہوگی. اس کو یہ پتا چلے کہ آپ نے اس کے ساتھ اس طرح کی بدماشی سے کام کیا ہے، قانون سے اس کو محروم کر کے شریعت کا اس کا جو حق تھا آپ نے اس کو اس حق سے ضائع کر دیا قانون کی اینچ میچ میں ڈال کر، تو یہ بھی صحیح نہیں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دلیل بھی پیش کی ہے، کل مسکرین خمر، ہر نشہ اور چیز شراب کے حکم میں داخل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب، امام شاطبی جب اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، یہ اس قاعدے کو ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو کل مسکرین خمر ان کو تو اس کے ساتھ ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ والی چیز کیا نقصان کرتی ہے اس کو ذکر کیا. اس لیے وہ نشہ شراب سے آئے یا اور کسی چیز سے آئے، جب نشہ آ گیا تو شیطان یوقی بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے درمیان شیطان آپس میں عداوتیں ڈالتا ہے. ایک شرابی شراب پی کے دوسرے کو مارتا ہے، ایک دوسرے کو کم مارتا ہے، دوسرا زیادہ مارتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں شرابیوں کی. جوئے میں بھی ہوتا ہے، ایک جیت گیا دوسرا ہار گیا تو آپس میں دشمنیاں ہوتی ہے، گھر والوں میں دشمنیاں ہوتی ہے. تو قرآن کریم نے شراب کا جہاں حکم ذکر کیا وہاں اس کی حکمت بھی ذکر کی کہ شراب یہ آپس میں عداوتیں اور دشمنیوں کو پیدا کرتی ہے. یہ شریعت مطہرہ کا ففسطت ازالۃ للعقل الذی هو قوام انسانیت الانسان، عقل ہی تو انسان اور جانور کا فرق بتلاتی ہے. جب عقل ہی نہ رہے تو آدمی پاگل بیچارہ ہو جاتا ہے، جانوروں جیسی بہکی باتیں کرتا ہے، بہکی حرکتیں کرتا ہے پاگلوں جیسی. اماد التکلیف و استقامت الامر فی المجتمع، یہ نشہ سے عقل جاتی ہے جس سے انسان باقی رہتا ہے، اور جو تکلیفات شرعیہ کا بھی سبب ہے. انسان تبھی مکلف ہے جبکہ اس کے اوپر ہو. اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، صحابہ کرام کبھی بے ہوش نہیں ہوتے تھے، انہیں یالیاں نہیں چڑھتی تھی، اور عرس کے موقع پر جیسے لوگ کودتے ہیں اور یالی چڑھتی ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بے ہوش آدمی تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ہر وقت باہوش رکھا، شرعی مسائل کے اندر یہ افراد و تفرید کا شکار نہیں ہوئے، اعتقادات کے اندر بھی وہ افراد و تفرید کا شکار نہیں ہوئے. خیر، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جتنی آیتیں اور روایتیں پیش کی، ان کے تجزیے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ عادت کی قبیل سے تعلق رکھنے والے احکام ایسی حکمتوں سے مربوط ہوتے ہیں جن کا انسانی ذہن ادراک کر لیتا ہے. اسی طرح ان نصوص سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عادات کی قبیل سے تعلق رکھنے والے احکام کی یہ صفت احکام شریعت کے جلب مصالح اور دفع مفاسد سے مربوط ہے. یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ایک طرف درہم کے درہم سے بے منع فرمائی اور قرض میں جائز کہا، اس لیے کہ وہاں قرض کے اندر مفسدہ ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو شریعت مطہرہ نے اس کو قرض دینے کے لیے ادھار بھی جائز قرار دیا. دوسری دلیل امام شاطبی کی ذکر کرتے ہیں کہ اعلانی صاحب ان الالتفات الى المعانی قد كان معلوما في الفترات واعتمد عليه العقلاء حتى جرت بهم مصالحهم وعملوا كليات المصالح على الجملة فاضطردت لهم غير انهم قصروا في تبيين علل التفاصيل. امام شاطبی یہ فرماتے ہیں کہ عادات کی قبیل سے تعلق رکھنے والے بعض احکام ایسے بھی ہیں جو فطرت کے دور میں بھی لوگوں کو معلوم تھی، ان کی حکمتیں، اور عقل مند لوگوں نے ہر زمانے میں اس کا اعتبار کیا. افعال شرعیہ اور افعال حسیہ میں کچھ ایسے بھی حسی افعال ہے جو انسانی عقل بھی روکتی ہے، شریعت بھی روکتی ہے. بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، نقل صحیح اور عقل سلیم دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. قرآن کی نقل صحیح ہے
احادیث مبارکہ بھی جو نقل صحیح کے طور پر آتی ہے، صحیح روایات، ان میں اور انسانی عقل، شراب کو انسانی عقل بھی حرام فرما رہی ہے اور شریعت نے بھی اس کو منع کیا، شریعت نے بھی حرام کیا، انسانی عقل بھی منع کرتی ہے۔ جوئے سے عام لوگ روکتے ہیں، نسانو مورچ ہے، ناسنو مورچ ہے، یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت مطہرہ نے اس کی روشنی میں بتلا دیا کہ فطرت کے دور میں بھی یہ سمجھ میں آتی تھی، اور عبادات مومن ہونے کی شکل میں بھی نبی کی نبوت کے بعد بھی وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک بات کی دلیل ہے، انسانی مصالح کو پتہ چل جاتا ہے عقل سے، یہ کلیات مصالح کے تقاضے کو بروئے کار بھی لاتے ہیں۔ ہاں، تفصیلی حکمتوں کو نہ پا سکے ایسا ہوتا ہے، جیسا آپ کو پہلے میں مثال دی، جزئی مسائل کی علتیں نہ جانے لیکن نفس نکاح ہے، انسانی عقل بھی کہتی ہے کہ انسان حلال اور جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرے، اس لیے تمام مذاہب میں نکاح کو مشروع رکھا گیا ہے۔ یہ اس طرح کی اور بھی جتنی چیزیں ہیں، غلط قسم کی چیزیں غلط ہے، حتیٰ کہ ٹریفک کے اصول اور قانون میں بھی آپ دیکھ لیجئے، انسان کی ہیلتھ کے لیے، انسان کی حفاظت ہی کے لیے یہ سارے قانون بنائے ہیں۔ آپ اس طرح پہنو، اتنا آدمی سوار ہو، اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلے، بیلٹ پہنا جائے، یہ ساری چیزیں دیکھیں انسانی اصول، انسانی قانون نے اس کو وضع کیا، لیکن شریعت کے اصول کے مطابق ہے۔ عام متن کہیں زیادہ لے لیا جائے وہ دوسری چیزیں ہیں، لیکن جو اصول اور ضابطے بتلائے ہیں ہیلتھ کے، بچنے کے، انسانی حفاظت کے، جان کے۔ اسی طرح تجارت کے اصول بھی حکومت نے گماستہ ویرا اور دوسرے بہت سارے قانون ہیں، گماستہ دھارا اور دوسرے قانون، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے حکومت نے کچھ قانون عدالتوں نے متعین کیے ہیں، ان قانونوں میں عام متن انسانی عقل کی رعایت کی جاتی ہے، عقل میں شریعت مطہرہ اس کو منع بھی نہیں کرتی ہے، الا کہ وہ شریعت کے کسی دوسرے اصول اور ضابطے سے ٹکرا رہی ہو تو الگ بات ہے۔ تو حکمتوں کا خیال امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فطرت کے دور کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کر سمجھایا کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تفصیلی احکام مشروع ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ عادت اور معاملات میں تفصیلی مصالح کی تکمیل کریں۔ امام سعدی نے یہ بھی وضاحت کی کہ عادت کی قبیل سے تعلق رکھنے والے بعض احکام ایسے بھی ہیں جن کی حکمتوں کا خیال ضرور رکھا جاتا ہے، ایسے ہیں جن کی حکمتوں کا ادراک انسانی ذہن نہیں کر پاتا، جیسے آگے مثالیں آ رہی ہیں۔ اس پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے بعد عادات کی قبیل سے تعلق رکھنے والے اکثر احکام میں تشریح سے مقصود حکمتوں کا خیال ضرور رکھا جاتا ہے۔ امام سعدی نے تن ایسے احکام ذکر کیے ہیں، استثناءات کہ جو عادات کی قبیل سے ہیں اس کے باوجود ان کی حکمتوں کا ادراک نہیں ہوتا ہے۔ اکثر احکام میں تو مصلحتوں کا خیال رکھا گیا ہے، کچھ کا نہیں ہے، کچھ میں۔ اسی کو آگے کیلانی صاحب نے بنیاد بنایا ہے، لیکن یہ اکثریت کا اعتبار دونوں مسئلوں میں کیا ہے، دونوں قاعدوں میں ہوا ہے، اور کیلانی صاحب جس بات کو کہتے ہیں وہ جزئیات ہے، چند۔ اچھا، مثال دے رہے ہیں امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، مثل عدد الاشہر فی عدت المرأة سواء کانت عدت وفات ام طلاق۔ عورت کی عدت کا، مطلقہ عورت، متوفی عنہا زوجہا، اور مطلقہ کی عدت، 3 حیض یا 3 طہر جو بھی بتلایا، یہ انسانی عقل میں نہیں آتا ہے۔ متوفی عنہا زوجہا 4 مہینے 10 دن، یہ تو اور زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگرچہ علماء نے اس میں بھی اتنے دن کیوں بتلائے، اس کی حکمتیں بتلائی ہے، لیکن عام احوال کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے کفارہ یمین میں 10 مسکینوں کو، اور زہار کے کفارے میں 7 مسکینوں کو، حد زنا میں 100 کوڑے اور حد قذف میں 80 کوڑے، یہ تمام وہ مسائل ہیں جو عادات اور معاملات کے مسائل ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس میں جو حکم ذکر کیا ہے اس کی حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں بھی آ سکتی ہے۔ ان احکام کی جزوی حکمتیں قابل ادراک نہیں ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی جزوی نفس عدت کیوں ہے؟ ایک آدمی کے نکاح میں تھی، اللہ کی نعمت تھی، اب یہ نکاح کی نعمت زائل ہوئی، شوہر کا انتقال ہوا تو وہ عدت وفات گزار رہی ہے، تو اس میں سوگ منانا اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک ہے شوہر نے طلاق دی، نکاح ایک نعمت تھی، نکاح کی نعمت سے بندھن ٹوٹ گیا، اب اس کو طلاق ہو رہی ہے، تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس نکاح کی نعمت اور عظمت جو گئی اس کی بنیاد پر، اور دوسرا مسئلہ اہم جو اس سے ہے
وہ کہ اب اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں اس کا پتہ اتنی مدت میں چل جاتا ہے، تو ایک کا پانی دوسرے کے پانی میں خلط ملط نہ ہو، نسب کے اندر گڑبڑیں پیدا نہ ہو، اس لیے باندی کے متعلق بھی آپ سن چکے ہیں، جس کو مال غنیمت میں لایا گیا ایک عورت کو باندی بنا کر، تب بھی کم سے کم احناف کے نزدیک ایک مدت تو حیض کی اس کے لیے باقی رکھ چھوڑی گئی، تاکہ دوسرے اجنبی جب حیض نہیں آیا تو خطرہ ہو گیا، اور حیض آ گیا تو یقین ہو گیا کہ اس اگلے شوہر کا کچھ حساب کتاب نہیں ہے، تو اپنے دوسرے کے کھیت میں اپنا پانی نہ ڈالو، تشبیہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جزوی احکام کی حکمتیں نہیں ہیں، کلی نفس عدت کی حکمت تو سب کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک مہینہ کیوں رکھا، ایک مدت کیوں رکھی، 3 مہینے کی یا 3 طہر اور 3 حیض کی کیوں رکھی، واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، اس میں بھی اور اسی طرح متوفاها زوجها کی 4 مہینے 10 دن کیوں رکھی، یہ اتنی مدت کی یہ تعین سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں عام یا کلی حکمتوں کا ادراک ممکن ہے، جیسے سمجھا رہے ہیں میراث کے احکام کی کلی حکمت ہے کہ رشتہ داری جیسی ہوگی حصہ ویسے ہی ملے گا، اتنا تو کہہ دیا، الاقرب فالاقرب آپ سن چکے ہیں، لیکن باپ کو یہ دیا، بیٹے کو یہ دیا، ماں اور باپ کو اتنا ملا، آگے قرآن نے سمجھا بھی دیا، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ اشارہ کر دیا کہ تم سمجھ نہیں سکتے کون تم کو نفع دینے والا ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ جس لڑکے کو بچپن میں پرورش کی، اچھی طریقے سے کھلایا پلایا، ناز نخرے برداشت کیے، وہ تو ماں باپ کو رکھتا نہیں ہے، اور دوسرا جس کے ساتھ ہمیشہ حقیقی بیٹا ہونے کے باوجود ماں باپ نے تھوڑا ساؤ کا سلوک کیا، لیکن وہ سمجھدار ہے، نرم ہے، اخلاق والا ہے، عادات والا ہے، وہ ماں باپ کی پرورش کرتا ہے، ماں باپ کو آخری زندگی میں افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون، کون پہلے مرتا ہے کون بعد میں مرتا ہے، کون کس کا وارث ہوتا ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح عورت کی عدت کی عام حکمت استبراء رحم ہے، حد زنا، حد قذف، عمل زنا اور قذف سے باز رکھنے کے لیے مشروع ہے کہ یہ عمل اسلام کے کلی مقاصد کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے شریعت منع کرے گی زنا مت کرو ورنہ حد زنا آئے گی، حد قذف کسی کے اوپر تہمت مت لگاؤ ورنہ حد قذف آئے گی، لیکن دونوں میں کوڑوں کی مقدار میں حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، زنا میں اتنے کوڑے اور حد قذف میں اتنے کوڑے، 20 کا فرق کیوں رہا؟ عادات کی قبیل سے تعلق رکھنے والے ان احکام میں جن کی حکمتیں ادراک سے بالا تر ہے، مجتہد کی ذمہ داری ہے تعبد، حکم شرعی کے سامنے مکمل سپردگی اور منصوص حکم پر عمل، یہ چاہے وہ تعقلی معنی ہے چاہے وہ عادات کی قبیل سے ہے، تب بھی شریعت مطہرہ اس طریقے سے فرماتی ہے، اس کی حکمتیں بھی عجیب ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اس لیے کیلانی صاحب اب یہاں سے فرماتے ہیں، تھوڑی بات بدل رہے ہیں، بناء علی ذلک کلہ اخلص الى ان الاصل في الاحکام الشرعیۃ معقولیۃ معانیها سواء كانت من قبیل العبادات ام العادات ما لم تكن طبیعتها تقتضی خلاف ذلك وتحمل على التعبد فالقسمۃ كما اراها ليست كما ذکر الشاطبی۔ اب یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ ان مسائل میں جب میں نے دیکھا کہ امام شاطبی نے تو ان میں عادات اور عبادات کا فرق کیا، لیکن شریعت مطہرہ میں عادات میں بھی تعقل کا معنی کہیں ہوتا ہے اور عادات میں نہیں ہوتا ہے، عبادات میں ہوتا ہے اور عادات میں نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار، تو یہ کبھی کبھار سے قاعدہ بدلا نہیں جائے گا۔ امام کیلانی صاحب جو کچھ بھی کرتے ہیں انہوں نے چاہے تقسیم کی ہے، لیکن امام شاطبی نے بھی کلی اور اصولی چیز تو ذکر نہیں کہ آپ خود ہی ان کی مثال دے رہے ہیں امام شاطبی کی، یہ دلیل ہے کہ یہ چیز بھی شاطبی کے پیش نظر تھی، لیکن اکثری کے اعتبار سے انہوں نے حکم دیا۔ خیر، کتاب ہم کیلانی صاحب کی پڑھ رہے ہیں اس لیے سننی پڑے گی ان کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ تمام احکام میں چاہے عادات سے ہو عبادات سے ہو اصل حکمتوں کا قابل ادراک ہونا ہے، الا ہے کہ کسی حکم شرعی کی نوعیت ہی اس کے خلاف ہو تو ایسے احکام کو تعبد پر محمول کیا جائے گا، اب چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادات میں پہلو یہ غالب پایا جاتا ہے اور حکمتوں کا قابل ادراک ہونا یہ عادات وغیرہ میں کثرت سے پایا جاتا ہے، جسے خود شاطبی نے مثالیں بھی دی اس کی۔ لہذا اب کیلانی صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی تقسیم آگے امام شاطبی کی ذکر کر کے پھر اپنی کر رہے ہیں۔ احکام تعبدیۃ لا تدرک معانیها غالبا، احکام عادیۃ تدرک معانیها غالبا، یہ تو شاطبی نے ذکر کیا، تعبدی امور کے معنی عموماً معلوم نہیں ہوتے ہیں اور عادی کے عموماً معلوم ہوتے ہیں، لیکن اب یہ بدل رہے ہیں کیلانی صاحب اور یہ فرماتے تقسیم اس طرح ہونی چاہیے،
وإنما أحكام معقولة المعنى بقطع النظر الموضوعية عباديا أو عاديا وأحكام غير معقولة المعنى عبادية أو عادية. فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، وہ احکام جن کی حکمتوں کا ادراک ہو جائے وہ چاہے عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا عادات. دوسری تقسیم بتلائی وہ احکام جن کی حکمتوں کا ادراک ہمیں نہ ہو سکے، معلوم نہ ہو سکے، وہ چاہے عبادت سے تعلق رکھتے ہوں یا عادات سے. تو گویا حکمتوں کا ادراک ہونا اور نہ ہونا، اس پر انہوں نے تقسیم کیا، تعبدی عادی پر نہیں کیا. آگے اس کے بعد فرماتے ہیں جن احکام کی حکمتوں کا ادراک نہ ہو سکے ان کو یہ کہا جائے گا کہ ان میں تعبد کی حکمت پائی جاتی ہے. ایسا کہنا اس لیے ممکن ہے کہ ایسے احکام کی خاص حکمتوں کا ادراک نہیں ہو پا رہا ہے، چاہے وہ تعبدی ہو چاہے عادی ہو. جیسے عادی کی ابھی مثالیں دی، عدت مطلقہ، متوفا، زوجہ، یہ جو مثالیں آئی، حد قذف، حد زنا میں دونوں کے فرق میں، یہ تمام کی تمام وہ ہے کہ جن کا ادراک نہیں ہو سکا اور حالانکہ وہ تعبدی نہیں تھی. ایسی صورت میں احکام کی حکمتوں کی دو قسمیں وہ بتلاتے ہیں. فالمعانی ذن قسمانی، معانی تعبدیت لا تدرک و معانی معقولیت یمکن ادراکها. تعبدی حکمتیں جن کا ادراک نہ ہو سکے، عقل کی سمجھ میں آنے والی حکمتیں جن کا ادراک ہو سکے. آگے اس کے بعد ایک دوسری گفتگو کرتے ہیں. یہ تو کیلانی صاحب کا اپنا مسئلہ تھا، معمولی سی چیز ہے. اچھا، عبادات اور عادات سے صرف نظر کر کے تمام شرعی احکام کی حکمتوں کے قابل ادراک ہونے کا دعویٰ، یہ یعنی گویا عبادات اور عادات میں آپ نے جو فرق کیا یہ نہ کیا جائے، بلکہ شریعت میں عبادات اور عادات تمام کے درمیان ایسا ہے کہ کہیں عادت ہو کر بھی اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، عبادت ہو کر بھی اس کی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے معاملات ہیں. تمام میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ مکمل معقول المعنی ہے. احکام میں اصل معقولیت ہے، تعبد نہیں ہے. یہ امام مقری فرماتے ہیں. اور یہی بات ہے جس کو دوسرے انداز میں تعبیر کیا کہ شریعت حسیات سے بحث کرتی ہے، مغیبات سے کم بحث کرتی ہے. مغیبات تو ایمانیات ہے، باقی اور دوسری. یہ عزیز طلبہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب غیر اسلامی معاشرے اور غیر اسلامی سماج میں ان کی عبادتیں، ان کے معاملات، ان کے معاشرات کو ہم دیکھیں اور اس کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں جس آسانی اور جس سہولت کے ساتھ اپنی زندگی پر عمل کرنے کا بتلایا، اس کی آپ کو میں ایک ہلکی سی مثال دوں. ریلوے اسٹیشن پر ایک مرتبہ ہم لوگ آ رہے تھے، 2-3 سال پہلے کا مسئلہ ہے. ایک مزدور قسم کا آدمی تھا اور شراب پیا ہوا، مزدور ہی تھا، شراب پیے ہوئے معلوم ہوتا تھا. وہ فون پر گالیاں بک رہا تھا. اتفاق سے وہ ہمارے آگے آگے چل رہا تھا. اسٹیشن کا دروازہ آیا قریب تو اس نے بات بند کی. مجھے اس کی بات سے ایسے ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے اور وہ اس کے پاس کچھ مانگ رہی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی اتنے سال تیرے ساتھ رہی ہے تو کچھ تو دینا ہی پڑے گا تجھے. ایسا مذاق میں نے اس کو چھیڑا. غریب مزدور آدمی تھا. اس نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو مول صاحب، یہ میرا کھیت مانگ رہی ہے میرے پاس کہ میرے نام لکھ دیتے، اس کو آنا نہیں ہے اور یہ کرنا ہے. تمہارے یہاں کتنا اچھا، 3 مرتبہ طلاق بول گیا، بس معاملہ ختم ہو گیا. شراب کے نشے جیسی کیفیت میں تھا، مزدور قسم کا تھا، جس کو علم سے اتنا زیادہ تعلیم سے گنان سے کوئی پالا نہیں پڑا تھا. لیکن اتنا تو وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے یہاں طلاق کا مسئلہ بہت آسان ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایک مرتبہ میں 3 دے دے اور یہ سب، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ عدت کے بعد کا خرچہ کیسے اور زندگی بھر کا خرچہ کیسے. وہ بھی اس کو خلاف عقل سمجھ رہا تھا کہ میں کماتا ہوں اور مجھے اس کو پیسے دینے کے، میں خود کھا پی نہیں سکتا ہوں. بچے چھوڑ کر گئی ہے، ان کی تربیت اور ان کی پرورش مجھے کرنے کی. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ باری تعالیٰ تو نے کیسا دین دیا ہے کہ ایک جاہل سے جاہل اور مصیبت میں پھنسا ہوا، شراب پی کر اپنی تکلیف کو دور محسوس کرنے والا، ایسے نشے کی کیفیت میں بھی اس کو دین اسلام کی محبوبیت کا پتہ ہے، اس کی آسانی اور نرمی کا پتہ ہے. تو یہ امام مقری رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، پوری شریعت مطہرہ معقول ہے. یہاں یہ الگ بات ہے کہ عقل ہماری وہاں تک نہ پہنچے، لیکن جب پہنچے گی تو پتہ چل جائے گا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ماہرین معاشیات اور معیشیات، معاشرت والے بھی اور معیشت والے بھی، جب اس کیفیت تک پہنچ جائیں گے جو اللہ پاک کے یہاں مطلوب ہے، تو یہ اسلامی شریعت کے تمام احکام کے اوپر قبول کریں گے کہ یقیناً اسلام سے بہتر اور کوئی زندگی کے کسی بھی معاملے میں، صرف تجارت میں نہیں، صرف
سودی معاملات میں نہیں، صرف شراب کے معاملات میں نہیں، شادی بیاہ کے معاملے میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات کے اندر اطمینان۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم ایک دن فرماتے تھے کہ کچھ غیر مسلمین کوئی بڑے جین وغیرہ دارالعلوم میں آئے ترکیسر میں، وہاں جین لوگ بھی رہتے ہیں ترکیسر میں، تو انہوں نے مسجد دیکھنے کا شوق ظاہر کیا۔ حضرت مولانا ان کو لے گئے، انہوں نے پوچھا کہ دان پیٹی کہاں ہے؟ مولانا نے پوچھا ہمارے یہاں دان پیٹی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جس کو جو دینا ہو اللہ کے لیے دے دیتا ہے، اس کے لیے اس طرح کی شکلیں ہم نہیں بناتے۔ اب تو مجبوراً کچھ مسجدوں میں اور دوسری جگہوں پر خود فلاح دارین میں بھی رکھنی پڑی، یہ ایک دوسرے عذر کی بنیاد پر رکھنی پڑی ہے، حساب کتاب کی بنیاد کے اوپر۔ ان لوگوں نے ایک مسلم بھائی تو کہا یہ کیا ہے، ان کو تو اس کے پاس سے ٹیکس لینا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر تو انہوں نے یہ کہا۔ پھر انہوں نے مولانا نے ان کو بتلایا کہ یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، انہوں نے بھی ہاتھ منہ دھوئے، کہا اس کا کتنا دینے کا، آگے گئے مسجد میں اندر بتلایا، صفیں بتلائی، نماز تو کہا نماز پڑھنے کے بعد کتنی فیس لیتے ہو، یعنی ایک ایک چیز پر انہوں نے فیس کا ذکر کیا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مجھے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تجربہ کار لوگ ہو، کہیں آپ پیسے دے کر آئے ہیں، تو آپ یہ سیدھا نہیں کہا کہ آپ کے مذہب میں کیا ہے، کہا کہیں پیسے دے کر آپ آئے ہیں، تو کہا کہیں نہیں، ہمارے اپنے مذہب میں ہی ایسا ہے، ہمیں اس کا دینا پڑتا ہے، اس کا دینا پڑتا ہے، اس کا دینا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں علماء دیوبند نے مکتب کی تعلیم کو بھی اور مدارس اسلامیہ کی تعلیم کو اتنی فری رکھی 100%، لیکن یہ کوئی دائمی اصول نہیں ہے۔ اس وقت کے ہنگامی حالات کے پیش نظر انگریز کا غلبہ ہو رہا تھا اور مکاتب اور مدارس سے لوگ دور بھاگ رہے تھے، دنیاوی تعلیم کی طرف جا رہے تھے، اور اسلامی حکومت بھی مسلمانوں کی ختم ہو رہی تھی، یہ سب چیزیں تھی۔ تو اس کے پیش نظر ان علماء نے رغبت دینے کے لیے 100% اس کو فری کر دیا۔ اب اس کا نقصان اس وقت ہم اٹھا رہے ہیں۔ 100% فری کے اندر ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، دوسروں کو پڑھنے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ مصیبت اور خطرناک ہے۔ نفس سے نہیں پڑھنا ہے تو انفرادی نقصان اپنا کر رہا ہے، لیکن اجتماعی نقصانات کے بلبوتے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی پڑھتا ہو، اس کو بھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے ترکیسر میں، ہمارے ایک ساتھی تھے، کتاب بند کر کے چلا جاتا تھا اور مجھے مذاق میں 3 انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا۔ خیر 35-36 سال پہلے کا قصہ ہے۔ اس کا مطلب اس کا یہ کہنا تھا کہ گمبے دلی محنت کری 500 روپیہ پگار مل سے، اس وقت یہی مدرسوں کا 300 بھی نہیں تھی بلکہ، تو اس نے مجھے کہا کہ 300 ہی ملے گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا، کاروبار میں وہ لگے لیکن زندگی کا سکون نہیں ملا۔ میں نے کہا کہ آپ کو وہ 300 روپئے کم لگتے تھے، خود پڑھتے بھی نہیں تھے، دوسروں کو پڑھنے سے بھی روکتے تھے۔ تو خیر ایسے ہی ایک جماعت ہر مدرسے میں ہوتی ہے، ہر زمانے میں ہوتی ہے، نہ پڑھنے والوں کی نہ پڑھنے دینے والوں کی، متعدی حضرات۔ تو خیر بتلانا یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر اس طرح معقولیت ہے کہ جتنا کسی چیز کی گہرائی میں جائیں گے معقولیت در معقولیت سمجھ میں آتی جائے گی۔ اور اگر کسی فن میں اختصاص کیا، ایک معیشت کا ماہر ہے اور وہ اسلام کی تجارت کے اصول دیکھے گا، چھوٹے چھوٹے جزیات دیکھے گا، تو حیران ہو جائے گا کہ اتنی عوام لوگوں کی جو رعایت کی ہے، بائع اور مشتری کی دونوں کی رعایت، جہاں کسی طرف سے ایک کا نفع آیا بے کو فاسق قرار دیا گیا، جہاں مجہولیت آئی جو مفضی للمنازع ہے شریعت نے رکاوٹ ڈال دی، جہاں دھوکے بازیاں ہوئی، غرر کے مسئلے ہوئے خریعت رکاوٹ ڈالتی ہے۔ تو وہ تعجب کرتے ہیں۔ ایک ماہرین اقتصادیات نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت اتنی نہیں کی ہے لیکن اتنی نہیں کی ہے کہ پوری زندگی تجارت میں، اور ایسی باریک باریک باتیں یقیناً یہ ان کی نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے۔ فقہائے کرام جنہوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا فرمائی کہ ایسے جزیات شامی عالمگیری اور متقدمین علماء نے، کاسانی نے، کتنے کیسے عجیب عجیب جزیات، یہ تو حنفی مسلک کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے مسالک میں بھی اس لیے عجیب و غریب، آگے یہاں بھی مثالیں آ رہی۔ تو یہ اس طریقے سے معقولیت مکلفین کو یہ یقین دلاتی ہے کہ احکام شریعہ نفع بخش اور انصاف کی بنیادوں پر قائم ہے۔ شریعت پر جو عمل کرے گا اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا بلکہ نفع ہی اس کا ہوگا، انصاف اور نفع بخش چیزیں ہی اس کو ملے گی، دینی دنیاوی دونوں اعتبار کی، ظاہری باطنی ہر اعتبار کا نفع بخش۔ اس طرح گویا شریعت بیکار نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ امام شاطبی کی آیت بھی انہوں نے پیش کی، امام مقری نے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، ایسا نہیں ہے، بڑے عظیم مقاصد کے لیے پیدا کیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھیجا ایسا تھوڑا ہے، ایک آدمی کوئی کام کرے، آپ پوچھو کہ کہاں جا رہے ہو،
کہیں بھی نہیں. تو عاقل بالغ آدمی جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں بھی نہیں، تو آپ اس کو مرولی ہی بھیجیں گے پاگل خانے میں. اس طریقے سے اتنا بڑا نظام اللہ پاک نے قائم فرمایا، یہ ساری چیزیں دنیا کے نظام میں بنائی، اور اب حضرت انسان کو حسن تقویم بنایا، اس کو مکلف بنایا، اور وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے تو ایسے ہی بیکار پیدا کیا. تو آپ نہیں جانتے ہیں کہ چیونٹی اور مکڑی کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، مکھی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے یا اور کسی بزرگ کی طرف بھی، کہ ان کو اس کے زمانے کے بادشاہ نے پوچھا کہ اللہ پاک نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو کہا تمہارے دیشوں کا تکبر توڑنے کے لیے. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لغوی مفاہیم بتلاتے تھے. زبابن فقہ اللغہ بتلاتے تھے زب و آب، آپ نے بگائی تو چلی گئی لیکن وہ آب، فوراً اس کے بعد حضرت تشریف لے آتے ہیں، بار بار اس طرح کرتی ہے. تو ایک مکھی بھی اپنے مقصد کے بغیر اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمائی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے زہریلے جانور ہیں یہ پریاورن کے لیے، ماحولیات کے لیے ہے. ماحول میں انسان جن چیزوں کو گندا کرتا ہے، ہم سوچیں اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن کھایا پیا، ہماری نجاست اس کو فقہا نے کیا درجہ دیا اور جانوروں کی نجاست کو کیا درجہ دیا. فقہی اعتبار سے آپ جانتے ہیں ہماری زیادہ صنعت والی بتلائی. انسانی پیٹ کیا کرتا ہے، وہ جو اکڑ کر ایک سب چل رہا تھا، بزرگ نے کہا کہ بھئی ایسا اکڑ کر مت چل. کہا میں جوان ہوں، بڑا ہوں. تو کہا کہ تو نے زمین کو پھاڑے گا. قرآن نے بھی فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ اتنا لمبا ہے کہ پہاڑ تک پہنچ سکے گا، نہ زمین کے اندر چل جائے گا. لن تخرق الارض، تیرے کانٹے سے زمین پھٹنے والی نہیں ہے، زمین پھٹے گی تو تو اندر جا سکتا ہے قانون کی طرح، لیکن یتزلزل حدیث شریف میں فرمایا. اچھا، تو اللہ پاک نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا. جب انسان مقاصد شریعت کو پڑھتا ہے، مقاصد اصولیہ بھی اور مقاصد عمومیہ بھی، تو یقیناً اللہ پاک کی ایک ایک چیز کی قدر ہوتی ہے. اللہ پاک نے جو چیزیں بنائی ہے، جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ ہم نے عبث نہیں پیدا کیا ہے. اکثر احکام شریعہ کے قابل ادراک حکمتوں سے مربوط ہونے کی وجہ سے مکلفین کے اندر ان کو بجا لانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے. یوروپ میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کی عورتیں کثرت سے داخل ہوئی. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ نے بہت تفصیل سے اس قصے کو ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں کی عورتیں اسلام میں داخل ہوئی کثرت سے ابھی بھی ہو رہی ہے. ٹائم میگزین نے امریکہ میں اور انگلینڈ کے بھی اور کچھ اخباروں کا مولانا نے حوالہ دیا کہ ان اخباروں نے سرخیاں لگائی کہ پوری ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ اسلام کو عورتوں کے بنیاد پر بدنام کیا جائے، کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اسلام باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ اس طریقے سے اسلام کو ایک ایسا کنزرویٹو مذہب بنا دیا جائے، بتلا دیا جائے کہ جس میں ہر قسم کی حد بندیاں ہے اور عورتوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے. ابھی تک بیچارے اس سے نہیں نکلے ہیں. یہ بھی اب ان کے علم کا ذالک مبلغہم من العلم. ایک اعتراض آپ کرتے ہو تو اندر جا کر گھسو اس معاشرے کے اندر اور وہاں جا کر دیکھو، اور معاشرے میں غلط ہے تو مذہب کیا کہہ رہا ہے یہ بھی جانو. معاشرے نے اگر کسی چیز کو غلط کیا ہے تو وہ مذہب کی چیز نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بڑے سے بڑا خاندان والا معاشرے والا اس کو کرے، یہاں شریعت اصل ہے. خیر، تو حضرت مولانا نے پھر اس کے بعد مضمون تفصیل سے لکھا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ عورتیں اسلام میں داخل ہوئی. جب ان سے تحقیق کی گئی، مختلف جوابات دیے گئے، پردے پر بھی دیے اور اسی طریقے سے اور بھی دوسری چیزوں پر. اس میں کچھ عورتوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسلام کے متعلق یہ بدنام کیا گیا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، یہ نہیں وہ نہیں. جب ہم نے اس کو پڑھا تو یہ پتا چلا کہ اسلام تو عورتوں کو باہر نکلنے کی جو نہیں کہہ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے عورتوں پر کوئی ذمہ داری ہی عائد نہیں کی ہے. سارا خرچہ مردوں کے ذمہ ہے. عورت کو تو گھر کی مالکہ بنائی ہے، تعلیم اور تربیت اس کے بنیادی ڈھانچے ہے وہ، اور گھر کے کام کاج، شوہر کے لیے معاونت، یہ سب سے بڑی چیز ہے. آج یوروپ کی دنیا نے، ایک انگریز نے لکھا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ پالیسی بناؤ، کافی مت بناؤ. مراد یہ کہ عورت گھر کا کھانا پینا پکاتی تھی، کافی بناتی تھی، اس کے بجائے اس کو پالیسی ساز بنا دیا، اس کو پارلیمنٹوں میں پہنچایا، نے اس کو قانون کی دنیا میں پہنچایا. کہا کہ اب پھر وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پالیسی بنانے کے بجائے کافی بنانے ہی کے لیے ان کو تیار رکھنا ہوگا. یہ رات دن کے تجربے کے بعد انہوں نے یہ چیز ذکر کی. خیر، تو ان عورتوں نے یہ کہا کہ آج تک ہمیں دھوکے میں ڈالا اسلام سے، اور اس لیے ڈالا کہ تم کو ہمارے ساتھ بدماشی کرنی تھی، تمہیں ہمارے یعنی زنا کاریاں کرنی تھی، اور اس لیے باہر نکالا تم نے. تمہیں ہمیں کمانے کے لیے بھیجنا تھا، ہمارے ذمے وہ دوہری
چیزیں ڈالنی تھی، ایک تو گھر کا کام کاج بھی کرنے کا اور اس کے ساتھ باہر جا کر روٹلا بھی کمانے کا. یہ تم نے ہمارے اوپر دوہرا بوجھ ڈالا، جبکہ اسلام نے عورتوں کو اس لیے باہر نہیں نکلنے دیا کہ ان کو ضرورت ہی کیا ہے. اور جہاں تک تفریح کی بات ہے اسلام میں اس کی گنجائش ہے. خیر، تو بتلانا مجھے آپ کو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ جب تقابل ہوتا ہے نہیں تو کھل کر چیز سامنے آتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کوئی چیز بیکار نہیں ہے کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں. حکمتوں کے کامل ادراک ہونے کے نتیجے میں انسانوں کی حرج سے حفاظت کے تو اس طور پر ہوتی ہے کہ حکمتوں کے ادراک کے نتیجے میں احکام پر سے زبردستی کا رنگ ہٹ جاتا ہے. یہ بہت شاندار بات بتلائی. احکام پر جو زبردستی کا رنگ لوگ سمجھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں بھی اس کو عمل میں لائے. شریعت مطہرہ کی جتنی آسانیاں یسروا ولا تعسروا بشرا ولا تنفرا، شریعت مطہرہ کی ان حکمتوں کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کے لیے اتنا آسان کر دیا. مسائل شرعیہ اور پھر اس کے اندر حکمت کی بھی کیفیت تھوڑی چڑھائی. اس لیے آج کل جب آپ فتویٰ دیں اور آپ کے فتوے آن لائن ہو رہے ہوں، تحریری شکل میں آ رہے ہوں، کتابی شکل میں، تو محض خشک فتویٰ نہ ہو. شریعت کی حکمتیں، کتاب و سنت کی آیات اور احادیث اور اس سلسلے کی رغبتیں یا رہبتیں اور خارجی دنیا میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں رات دن کے تجربات میں، اس کو بھی تھوڑا ذکر کیا جائے. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی نمائندگی کرنے والی چیز ہے. فتویٰ لوگوں کی زبان، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے، اور آپ تو اس کو خشک قانونی شکل دے رہے ہیں. فقہ اکبر چلا گیا، فقہ اوسط چلا گیا، صرف فقہ اصغر رہا. اس لیے ایسے موقع کے اوپر فقہ اوسط بھی کچھ ہو، اخلاقیات بھی ہو. اب مثلا میراث کا مسئلہ ہے، مسئلہ پوچھا، آپ نے میراث کو ذکر کر دیا، کسی نے کسی کا حق دبا لیا، آپ نے اس پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کی. ایک تو کبھی پوچھا جائے کہ اس کا کیا گناہ ہے تو بتلاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سوال کیسا ہے اور اس کا جواب کیسا دیا جائے، کتاب و سنت کی روشنی میں بھی اور عرف میں اس کا غلط استعمال لوگ نہ کریں، اس کے لیے بھی یہ بڑی حکمت کی چیز ہے. تو شریعت مطہرہ زبردستی کا رنگ ہٹ جاتا ہے. بہت بڑی چیز انہوں نے فرمائی. شارع کا مقصود مکلفین کو ان کے نفع اور مصالح سے آگاہ کیے بغیر زبردستی ان احکام کی اطاعت نہیں کروانی ہے. اس لیے شریعت کو سمجھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی حکمتیں بھی عوام الناس کو سمجھائی جائے، اس کے فوائد بتلائے جائیں. لیکن اس طرح بھی نہ ہو کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ صرف دنیاوی فوائد ہی ملحوظ رکھے، اخروی اور روحانی فوائد ان کی سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑ دے اس کو. شارع کا مقصود تو یہ ہے کہ مکلفین کے دلوں میں شریعت کی بالادستی رغبت کے ساتھ ہو، زور زبردستی کے ذریعے نہیں، اختیار کے ذریعے ہو، اکراہ کے ذریعے نہ ہو. مکلف سے شارع کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا اختیاری طور پر بھی ویسا ہی بندہ بنے جس طریقے سے وہ اضطراری طور پر ہے. یعنی ایک تو جو نہیں جانتا ہے تو اضطرارن عمل کرتا ہے، لیکن جانے تو پتہ چلے کہ مجھے اختیاری بندہ بنایا ہے. اور اسی بنیاد پر اختیار کی دنیا میں اختبار ہوتا ہے، امتحان ہوگا. جب اختیار دیا ہے تو اگر اجبار ہوتا تو پھر اس کے بعد بندہ وہی کرتا. جیسے آپ جانوروں میں دیکھ رہے ہیں، فطرت کے اوپر ان کو رکھا ہے، وہ اپنی فطرت کے مطابق چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے تکلیف کا عمل نہیں ہے. تو انسان بھی انسانیت کے دائرے سے نکل کر وہاں پہنچ جاتا. اس لیے اختیار رکھا، بندہ اپنے اختیار سے ایک کام کرنا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اس میں ظاہر میں فائدے نظر آ رہے ہیں، بندہ اپنے اختیار سے اس کو کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے اور شریعت کی ممانعت اس کو روک رہی ہے. اب یہ امتحان ہوا اس کا، تو یہ اختیار ہوا، اپنے اختیار سے شریعت پر عمل کرنا. پھر بڑا مزہ آئے گا زندگیوں میں. ولو کانت تشریع تحکمیًا لا تنفی، صاف کہنا ہے کہ اگر زور زبردستی کا رنگ لیے ہوئے شریعت ہوتی تو رضا اور رغبت اس کی رضا اور رغبت کے ساتھ اس کی تنفیذ نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ انسانی نفوس کے لیے زبردست حرج اور مشقت ہوتی، یقینی بات ہے یہی ہوتا. کون تنفیذہ طواعیۃ و اختیارا یصدر عن قناعۃ و رضا وفي هذا من الحرج والمشقة على النفوس ما فيه فبدا بهذا المقصود الامام المقری من حکمت معقولیت الشریعتی. بہت شاندار بات انہوں نے بتلائی. آگے اسی طرح کی چیز ابن دقیق العید بھی فرماتے ہیں، من انه متى دار الحكم بين كونه تعبدا او معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى اولى لندرت تعبد بالنسبت الى الاحکام المعقولۃ المعنى. بہت شاندار انہوں نے بھی بات فرمائی ابن دقیق العید. یہ سارے وہ حضرات ہیں جو شریعت مطہرہ کی گہرائی میں جانے والے اور ہمارے لیے اچھی باتیں نکالنے والے. یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ احکام
اصل جو ہے وہ احکام کے اندر اس کا قابل ادراک حکمتوں کے ساتھ متصف ہونا ہے، تعبدی امور میں ہونا نہیں ہے۔ تعبدی امور کو بھی جب آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ چیز نظر آئے گی۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، امام رازی، امام غزالی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت گنگوہی، ان بزرگوں کی باتیں پڑھی جائے تو ان کے علوم سے فائدہ ہوگا اور شریعت مطہرہ کی معقولیت مختلف پہلوؤں سے کھل کر سامنے آئے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔